ایک سفید ریش آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹے تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے نصیحت؟ اس نے کہا، عیسائیت کی ترغیب، خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے، اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لٹا دوں گا۔ اور مجھے ریاض جانا تھا، 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے میں ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا، مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا، ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، پلیز مجھے آج شام تک ریاض پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا، اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا۔ میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، ریاض کے لیے کتنا لوگے؟ اس نے کہا، 500 ریال۔ 450 ریال میں بڑی مشکل سے راضی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا، گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا، فکر مت کرو۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا۔ میں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹے کہاں ہو؟ میں نے کہا، جہاز نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی، بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچائے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا، میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے پوچھا، کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، کیوں خود کو اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے پچھلے رمضان بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں گا، کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی کے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا، سپیڈ کم کر دو، گاڑی کو قابو کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی، کلا بازی کھاتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، جبکہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے بلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے اس گزری ہوئی زندگی پر جو ندامت ہوئی اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی، میری آنکھیں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹے تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہے نصیحت؟ اس نے کہا، عیسائیت کی ترغیب، خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے، اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنی بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا۔ میں نے اسے کہا، جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ بولا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرایا ہو۔ اچانک میں ایک عجیب قسم کے چہرے والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔
اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے، میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے درمیان ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے اف کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا، کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو، ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی۔ اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو میں کہتا کہ یہ ان کی روح ہوگی۔ انہوں نے کہا، یہ ایک فلسطینی کی روح ہے جسے یہودیوں نے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کی مدافعت کر رہا تھا۔ میں نے کہا، کاش میں شہید ہو کر مرتا۔ اس کے بعد کچھ فرشتے ہمارے قریب سے گزرے۔ ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بتوں اور گائے کی پوجنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ میں نے شکر کیا، شکر ہے میں کم از کم مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے، میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، شکر کرو مسلمان مرے لیکن ابھی تمہارے سامنے بہت سفر باقی ہے اور بے شمار مراحل ہیں۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے۔ ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے دو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے تو تھوڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا، ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون ہیں؟ وہ بولے، جبرائیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ اور یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس طرح تابع نہیں کیا کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمانی دنیا پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک خوف اور قرب کے عالم میں تھا، نامعلوم کہ آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا۔ اس کے بعد اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ ہمیں بھی یہی الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواباً کہا، وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا، رحمت کے فرشتے، ضرور یہ مسلمان ہی ہوگا۔ میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا، ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا، تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں۔ کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہم اندر آ گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھی۔ پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا بالآخر ساتویں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر مجھ پر ایک بہت بڑی ہیبت طاری ہوئی۔ سر نیچے کیا، آنسو جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں سے ان کی واپسی ہوگی۔ ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھاؤں گا۔ شدید روب اور ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا، پروردگار تو پاک ہے لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے۔
فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کہ کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی، لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس 2 فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن، اور ان کے ساتھ ان پر ایک ہیبت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد میرے جنت جانے کی کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تمہیں جو عزت اکرام ملا ہے اس کے لیے تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہارے اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف لوٹ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھی اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد سب رو رہے تھے۔